بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو سوائے اس کے اور اولیاء کی۔ کم وہ لوگ ہیں جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ اسلام کے اندر انسان کی کامیابی کا راز، طریقہ کار صرف اور صرف امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے طریقے میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی نبی کی بھی اتباع اور پیروی کامیابی کا سبب نہیں، بلکہ وہ نافرمانی کا سبب بنے گا۔ نہایت مختصر الفاظ اور وقت کے اندر اتباع رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کئی ایک مذاہب ہیں، مسلک ہیں، کئی ایک گروہ، جماعتیں، فرقے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ یہ سب کے دعوے ہیں۔ ان میں سچا صرف وہی گروہ، جماعت، فرقہ ہوگا جو صرف اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرتا۔ اور اس وقت کائنات کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث جماعت ہے۔ جتنے گروہ، مسالک، مذاہب پائے جاتے ہیں، سب کے سب اماموں تک اور ان کی تمام سوچ و فکر امام تک ہے کہ ہمارے امام نے یوں کہا ہے، اگر اس امام کی نہ مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کا نقطہ نگاہ اور ان کی تحقیق یہ ہے، جبکہ ہماری تحقیق ریسرچ یہ ہے کہ اس کائنات میں اگر اتباع اور پیروی ہوگی تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سورت اعراف کی آیت نمبر 3 ترجمے کے ساتھ تلاوت کی ہے کہ پیروی صرف اور صرف اس بات کی کرو، اتباع اس بات کی کرو جو آسمان سے تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اور وہ ہے وحی الہی۔ اس کے علاوہ کسی ولی، دوست، بڑے بزرگ، پیر، محدث کی بات نہ مانو۔ جس طرح رسول کی ماننا فرض ہے، رسول کے علاوہ کسی غیر کی نہ ماننا فرض ہے۔ یہ دونوں حکم برابر ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل کس دلیل سے ہے۔ مثلا ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جس کو صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد اور تراویح کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ نماز ایک ہی ہے۔ بہت سارے لوگ 2 نمازیں ثابت کرنے پہ زور لگاتے ہیں کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ وہ 20 رکعت تراویح کہتے ہیں، 8 رکعت تہجد کہتے ہیں۔ کتنی رکعت ہو گئی؟ 28۔ اور وتر 3 سے کم نہیں مانتے، تو 28 اور 3 31 ہو گئی۔ جبکہ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، میں قسم
اٹھا کر کہتا ہوں کہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بھی 31 رکعتیں ثابت نہیں ہیں۔ پوچھ لیں آپ دنیا کے مفتیوں سے، شیخ الحدیثوں سے، علماء سے، دیوبندی بھائیوں سے، بریلوی بھائیوں سے، ہم تو اختلاف کسی سے نہیں کرتے، لیکن جو بات بتاتے ہیں وہ دلائل سے، قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں، اس کا نام اختلاف ہم نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر۔ اختلاف وہ کرتا ہے، مختلف وہ ہوتا ہے جو اصل کو چھوڑ کر، فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ باپ کے 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، وہ ایک گھر میں ہوتے ہیں باپ کے ساتھ، اس میں سے ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، وہ جو نکلے ہیں وہ الگ ہوئے ہیں، جو باپ کے ساتھ ہے وہ الگ نہیں کہلائے گا، وہ تو کہا جائے گا کہ یہ باپ کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو، فرقہ وہ ہوگا جو رسول اللہ کو چھوڑ کر امتیوں کے پیچھے، خواہ وہ بڑے سے بڑے امام کے پیچھے کیوں نہ جائے، ہم کہتے ہیں کہ صحابی کے پیچھے کیوں نہ جائے۔ صحابی کے متعلق بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، یا اس تک یہ حدیث نہیں پہنچی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہوتا ہے، تو وہاں تو کوئی نہ کوئی احتمال ہوگا کہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا احتمال نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو یہ صحیح بخاری سے حدیث پیش کرتے ہیں، آپ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں 8 رکعت تراویح ہے اور 3 وتر ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ سن لیں۔ نبی کریم کی عادت تھی کہ آپ 2-2 رکعت کر کے پڑھتے جاتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے۔ لیکن حنفی بھائی، دیوبندی، بریلوی، ایک تو 3 وتر سے کم مانتے ہی نہیں، دوسرا وہ اکٹھے 3 وتر پڑھتے ہیں اور درمیان میں مغرب کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار سلام پھیرتے، 1 الگ پڑھتے۔ اگر آپ نے 3 اکٹھے پڑھے ہیں، ہم پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو، درمیان میں آپ نے تشہد نہیں بیٹھنا، التحیات آپ نے، تشہد آپ نے آخر میں کرنا ہے۔ جب آپ التحیات نہیں بیٹھیں گے تو مغرب کی مخالفت ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگی۔ لیکن حنفی بھائی اس بات کو نہیں مانتے، وہ روایت پیش کرتے ہیں، لیکن وہ روایت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بذات خود اس روایت میں الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے، جو اصل الفاظ تھے وہ ختم کر دیے۔ اصل الفاظ یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہ تھے، 2 رکعت پر بیٹھتے نہ تھے۔ انہوں نے وہ بیٹھنے والے الفاظ نکال دیے تو لا یسلم کے الفاظ بڑھا دیے، بیٹھنے والے الفاظ، لا یقعد الفاظ کاٹ دیے، لا یسلم کے الفاظ خود ڈال دیے، اور بتایا یہ کہ یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ سلام نہیں پھیرتے تھے، بیٹھتے تو تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر روایت میں یہ الفاظ ہے کہ آپ بیٹھتے نہیں تھے، 2 رکعت پر بیٹھتے نہیں تھے۔ انہوں نے اس روایت کو بدل دیا ہے، اور جب انہوں نے اس روایت کو بدلا مستدرک حاکم کے اندر، تو ہمارے علامہ شمس الدین دیانوی نے متنبہ بھی کیا کہ یہ روایت اس طرح نہیں، آپ نے جو یہ لکھی ہے یہ غلط لکھی ہے۔ لیکن ان حنفیوں کے کان پر کوئی جوں بھی نہ لگی، ان کو کوئی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔
اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں، وہ اپنی طرف سے جھاڑ کر دلیل بناتے ہیں۔ وہی روایت دوسری احادیث میں آتی ہے، اس میں اس بات کی وضاحت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وطر کے کئی ایک طریقے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی جو وطر 3 پڑھتے ہیں، ایک تو 2 رکعت پر اتحیات بیٹھتے ہیں، اس کا رسول اللہ سے ثبوت نہیں ہے، آپ سے اس طرح پڑھنے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، یہ 3 سے کم نہیں مانتے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول 2 کر کے پڑھتے جاتے، آخر میں 1 پڑھ لیتے۔ 1 وطر کے بھی یہ قائل نہیں ہے، 3 سے کم کے بھی قائل نہیں ہے، اور پھر درمیان 2 رکعت پر اٹھنے کے بھی قائل نہیں، یہ بیٹھتے ہیں۔ چوتھی غلطی ان کی یہ ہے کہ تیسری رکعت میں کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے دعا پڑھنے کے لیے پھر رفع یدین کر دیتے ہیں، پتہ ہے نا، آخری رکعت میں پڑھتے پھر ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ میرا یہ مناظرہ ہوا تھا، ان کے بہت بڑے مناظر ہیں، عبدالغفار الذہبی اسے بولتے ہیں، وہ تو ان کو مناظرے کا بہت بڑا شاہ سوال سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب انہوں نے یہ روایت پیش کی تو میں نے کہا کہ آپ کو اس روایت کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ایسا کرتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود بھی ایسا نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود بھی اس طرح نہیں کرتے تھے، اس طرح کر کے دوبارہ ہاتھ نہیں باندھ لیتے تھے، وہ بھی قنوت نازلہ پر قیاس کر کے اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جس طرح وطروں کے اندر اہل حدیث بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اہل حدیث اور دوسری روایات پر قنوت نازلہ پر قیاس کر کے اٹھاتے ہیں، وہ حدیث پہ قیاس کرتے ہیں نا۔ اگر کہ وطروں کے اندر اس طرح ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، خواہ کوئی اہل حدیث ہو یا کوئی غیر اہل حدیث ہو، جو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ بھی دوسری قنوت نازلہ پر قیاس کر کے اٹھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو وہ بھی قیاس کرتے ہیں تو حدیث پہ کرتے ہیں نا، پہ ادھر آپ نے اٹھائے ہیں لہذا یہ بھی نماز ہے، اس میں بھی ہاتھ اٹھانے ثابت ہے، تو وہ حدیث سے یہ دلیل دیتے ہیں۔ لیکن حنفیوں کے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اس طرح ہاتھ باندھے دوبارہ پھر اس طرح ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں۔ جن لوگوں نے اگر عبداللہ بن مسعود نے اس طرح کیا ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کی ہے۔ تو وطروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ 2 کر کے وہ ساری رات کی نماز وطر ہی کہلائے گی، وہ تراویح شامل کر لو، وطر شامل کر لو، جہاں جا کر 1 رکعت آپ کریں گے وہاں وہ ساری نماز وطر کہلائے گی۔ تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، صلاۃ اللیل کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، اور اس کو وطر کہہ لیں، یہ تمام نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ یہ انور شاہ کاشمیری جو بندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے ترمذی کے حاشیے کے اوپر کہ 2 نمازیں الگ الگ نام تھیں، نماز ایک ہی تھی۔ رمضان میں آپ قیام لمبا کرتے تھے، رکعات میں زیادتی نہیں کرتے تھے۔ رمضان مبارک میں قیام لمبا کرتے تھے، کھڑوتے زیادہ دیر تھے، رکعتوں کو نہیں پڑھاتے تھے۔ اور انہوں نے لکھا کہ اس بات کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 رکعت ہے۔ بھائیو ہم مانتے ہیں 8 رکعت اور 3 وطروں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 وطر بھی جس کی مرضی ہے وہ 1 وطر پڑھ لے، جس کی مرضی ہے وہ 3 وطر پڑھ لے، جس کی مرضی ہے وہ 5 وطر پڑھ لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب رسول اللہ نے اجازت دی ہے اپنی زبان اقدس سے کہ 1 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو، تو یہ پڑھنے والے کی مرضی ہے، وہ 1 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 5 پڑھتا ہے، وہ رسول اللہ کے فرمان پر ہی عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔